اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور اس کی خاص توفیق سے ہم ریاض الصالحین کی جلد اول جو ہے والیوم 1، اس کا چیپٹر نمبر 34، جس کا عنوان عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کا بیان، اس چیپٹر سے ہم اپنا آغاز کریں گے۔ اس چیپٹر کو ہم سمجھنے کی کچھ کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد، اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمیں یہ مہلت دی، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل کیا، جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس کے کلام کو اور اس کے دین کو اور سب کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم اللہ کا شکر ہے کہ ان اربوں انسانوں میں سے ان لوگوں میں شمار کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہ جو اس کے راستے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کرنے کی بھی ہمت و توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ خاص کر آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو یہ چیپٹر جو کہ یہاں پر ہمارے سامنے ہائی لائٹ ہے، عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کا بیان۔ عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا ہم پچھلے بہت سارے چیپٹر جو ہیں وہ پڑھتے آ رہے ہیں، اور ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ جو معاشرے کا پسا ہوا طبقہ، وہ طبقہ جن کے حقوق کو غصب کیا جاتا رہا، جن کے حقوق کے ساتھ جن کے ساتھ ناانصافی کی جاتی رہی اسلام سے پہلے دور میں، ان کو بہت ہی زیادہ اہمیت یا بہت ہی زیادہ توجہ دے کر ان کو بتدریج اس طبقے کو اپلفٹ کیا گیا، اس طبقے کو اس کے حقوق جو ہیں وہ دلائے گئے، ان کی عزت جو ہے وہ ان کو واپس لوٹائے گی، بلکہ ان کی عزت میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا۔ اس میں یتیم اور مسکین اور عورتیں، یہ تین کیٹیگری، یہ تین طرح کے لوگ جو ہیں وہ خصوصاً شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی مطلب معاشی اعتبار سے جو کمزور طبقہ ہے ان کو زکوٰۃ کے ذریعے اور صدقات کے ذریعے، اور حسب و نسب کے اعتبار سے جو طبقے ہیں ان کو بھی رنگ و نسل سے مطلب بے پرواہ ہو کر ان کو اپنے ساتھ بٹھانا اور ان کو عزت و تکریم، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسلام کی بہت خوبصورت شعار ہیں، جس میں اسلام کا جو صحیح سمجھ ہے رکھنے والے وہ چیز ماننے پر اقرار کرتے ہیں یا مجبور ہو جاتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کے دور میں جو حالات تھے، اگر اسلام آ کر اس طرح کی تعلیمات نہ دیتا اور اس طبقے کو اگر وہ اپلفٹ نہ کرتا تو یقیناً ایک بہت ہی مختلف صورت ہوتی آج۔ تو وہ طبقہ جس کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ جس کے حقوق اس کو دلائے گئے، نہ صرف حقوق دلائے گئے بلکہ ان کی عزت اور ان کی جو تکریم ہے اس میں بہت زیادہ کئی گنا اضافہ کیا گیا، اور اس کو صحیح معنوں میں جو اس کا حق ہے اس کو دلایا گیا، اس میں عورت بھی شامل ہے۔
عورتوں کے ساتھ بھی پہلے حقوق کو غصب کرنا، جائیداد وغیرہ سے، وراثت سے حصہ نہ دینا، اور باقی ہمارے روزمرہ کے گھریلو معاملات میں بھی ان کی کوئی اہمیت نہ ہونا، بہت سارے معاملات میں عورت کو ایسے بس ایز اے ٹریڈ کوموڈیٹی، بس چیز، استعمال کی چیز سمجھ لینا، یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت عام تھی پہلے، جن کا قلع کما کیا گیا اور ان کو عزت دی گئی۔ افسوس کے ساتھ کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں، یہاں تک کہ مسلم معاشرے میں بھی بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں وہی جہالت کی باتیں اور جہالت کے جو رویے ہیں وہ اختیار کیے جاتے ہیں، لیکن ہمارا دین جو ہے وہ ان کی سختی کے ساتھ نمٹتا ہے، اور ان کو حقوق جو ہے وہ مہیا کرتا ہے۔ اگر کوئی نہیں حقوق دیتا ان کے، اگر کوئی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو یقیناً وہ اس کا جواب دہ ہے، تو اور اس کو پھر اس کا حساب بھی دینا ہے۔ بہرحال اس یہ چیپٹر جو ہے عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کے بیان، چیپٹر کے الفاظ سے تو یہ لگتا ہے کہ عورت چاہے وہ ماں ہے یا بہن ہے یا بیٹی ہے یا کسی بھی رشتے کی صورت میں ہے، لیکن یہ چیپٹر کی جب احادیث ہم پڑھیں گے تو اس میں ہم سمجھیں گے کہ یہاں پر یہ چیپٹر کا عنوان جو ہے وہ عورت دراصل بیوی کے روپ میں، یا بیویوں کے اعتبار سے جو عورت کا رتبہ ہے یا عورت کی جو حیثیت ہے اس کا یہاں پر یہ عنوان دیا گیا ہے، یا اس کو یہاں پر ایڈریس کیا گیا اس چیپٹر میں۔ تو عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا بیان، یا اس چیپٹر کی جو احادیث ہے اس کی مناسبت سے اس کو دیکھا جائے تو بیویوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا بیان، یہ اس چیپٹر کا موضوع ہے۔ اور اگر ہم بیویوں کے ساتھ یا وہ عورت ایز اے بیوی، اس کے ساتھ بھلائی کرنے کا بیان اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی پھر بہت سارے معاملات ایسے آ جاتے ہیں کہ بیویوں کے ساتھ بھی کچھ ناروا سلوک اور بیویوں کے ساتھ بھی کچھ معاملات ایسے کیے جاتے ہیں جو کہ یقیناً ناپسندیدہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر بیویوں کو ان کی رسپانسبلٹیز اور ان کے احکامات یا ان کے حقوق اور فرائض جو ہیں وہ بھی بریکٹس میں بتا دیے، اور جو خاوند ہیں، مرد حضرات ہیں، ان کو بھی بتا دیے۔ تو اگر یہ دونوں پہلو، یہ دونوں جو اینٹیٹیز ہیں ایک معاشرے کی، اگر وہ اپنے اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کو پوری کرتے رہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ خوبصورت ترین تصویر اپنے دین کی ہمیں مہیا کرے، اور انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ایک انتہائی خوشحال اور بہت ہی خوشگوار ماحول جو ہے وہ گھرانوں کا ہو۔ لیکن اکثر اوقات اس میں بہت سارے بگاڑ پائے جاتے ہیں، اس میں شیطان کے وسوسے ہیں، انسان کی اپنی جو اپروچ ہے، اس کا لالچ اور حرص، اور بہت سارے معاملات میں اس کے اپنی فطرت جو ہے وہ ایسی ہے۔ تو جبکہ دین ہمارا تو کہتا ہے کہ اپنے نفس کے اوپر قابو پا کر جو بھی تمہاری فطرت ہے یا غلط روش ہے اس کو کنٹرول کرنا، وہ اللہ تعالیٰ نے اختیار میں دے دیا ہوا ہے، لیکن اس اختیار کو پھر اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو یقیناً کامیاب ہے، اور اگر نہیں کرتا تو وہ یقیناً اس کا جواب دہ ہے۔ تو بہرحال اس میں جو ہم حسب روایت جو چیپٹر کے جو فارمیٹ ہے اس کے مطابق شروع میں کچھ آیات ہیں، ان آیات کو پڑھتے ہیں، پھر احادیث کو پڑھیں گے، اور یہ آیات اور احادیث جو ہیں وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہیں، یعنی وہ عام فہم الفاظ میں ہے، بہت سادہ سے الفاظ میں ہے، اور انشاءاللہ ان احادیث کو جب پڑھیں گے تو ان میں جو چیپٹر یا جو سبق چھپا ہوا وہ ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ چیپٹر کو شروع کرنے سے پہلے ایک اور بات جو اہم ہے جو ہمیں ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عورتوں کے متعلقہ ہے، اور عورتوں میں بھی جو بیویوں کا جو ایک ہے ذمہ داری یا بیویوں کی ایک جو کنسپٹ ہے، اس کیٹیگری کا یہ چیپٹر ہے۔ تو اس میں جو احادیث ہمیں ملتی ہیں جو ہم دیکھیں گے اس میں اکثر یہ لبرل قسم کی جو طبقہ ہے، لبرل طبقہ جو مغرب سے جو متاثر ہوا ہے، اور جو بہت ساری این جی اوز اور نان گورنمنٹ آرگنائزیشن جو ہیں وہ ان کی سرپرستی میں یا ان کے بہکاوے میں آ کر اکثر اوقات جو ہے وہ پورے کا پورا طبقہ، وہ ایلیٹ کلاس کا طبقہ یا وہ لبرل قسم کا طبقہ، اس میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں، اور خاص کر خواتین جو عورتیں جو ہیں وہ ان کے اوپر کچھ نہ کچھ اعتراض اٹھاتی ہیں،
وہ ان کے اوپر کچھ سوالات اٹھاتی ہیں اور وہ ان سے پھر کچھ اختلاف بھی کرتی ہیں، جبکہ اگر ایمان کے تقاضوں کو دیکھا جائے، اور ایمان کی جو خصوصیات ہیں، ایک مومن کے خصوصیات جو ہیں، ان کو اگر دیکھ کر، اس کو پرکھ کر، اس کے مطابق اگر سوچا جائے تو اس کو یہ حق نہیں بنتا کسی بھی طور پر کہ کسی بھی طرح کا کوئی سوال اٹھائے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، در حقیقت وہ ایک ایسے پہلو کو دیکھتی ہیں جو ظاہری الفاظ میں ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ لبرل طبقہ یا جو عورتیں جو ان کے اوپر اعتراضات اٹھاتی ہیں، تو وہ ظاہری الفاظ کے اوپر جو انہیں سمجھ آتی ہے اس کے اوپر وہ سوال اٹھاتی ہیں، لیکن اس کی گہرائی میں جا کر اگر دیکھ کر اس میں جو حکمتیں ہیں، اس میں جو فیوچر کے بارے میں جو مطلب گائیڈ لائنز ہیں کہ اگر خواتین عورتیں یا وہ طبقہ جو ہے اپنے آپ کو اس بریکٹ کے اندر اگر بند کر لے، یا اس بریکٹ کے اندر، ان حدوں کے اندر رہ کر وہ اپنی ذمہ داریوں کو اور حقوق کو پورا کرے، تو انتہائی خوشگوار زندگی کی ضمانت ہے وہ۔ لیکن کیونکہ ظاہری طور پر وہ تھوڑی سی سخت آیات یا احادیث ہیں، ظاہری طور پر وہ الفاظ ان کے ایسے ہیں کہ مطلب وہ ایسے لگتا ہے کہ جو جیسے تھوڑی سی سختی ہے اس میں، یا تھوڑا سا بائسڈ قسم کا ہے۔ بائسڈ ایسے کہ مردوں کو تھوڑا سا مطلب اس میں ایج ملا ہے اور عورت کو تھوڑا سا دبانے کی کوشش کی ہے، اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالانکہ جب گہرائی میں جا کر یا ان کی صحیح جو کنسپٹس ہیں اس کو سمجھ کر اس کو پرکھا جائے تو یقیناً ایسا کوئی عنصر نظر نہیں آتا۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو یہاں پر حکومت دی ہے، اگر کسی کو کوئی اختیار دیا ہے، تو اختیار دراصل اس کے ذمہ بوجھ ہے، وہ اختیار دراصل اس کے ذمہ بوجھ ہے۔ اس کے ماتحت جو ہے وہ بہت ساری چیزوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ کوئی حکمران ہے تو حکمران ظاہری طور پر، ہم عام رعایا کا طور پر ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس کو بہت ہی لمبا چوڑا پروٹوکول ملتا ہے، اور جہاں پر جاتا ہے اس کو عزت سے بلایا جاتا ہے اور اس کی عزت کی جاتی ہے اور اس کو سیکیورٹی مہیا کی جاتی ہے، اور اس کے ظاہری طور پر بہت سارے معاملات اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو کہ بڑی رشک آمیز ہوتے ہیں، بڑا اپیلنگ ہوتے ہیں عام رعایا کے لیے، کہ دیکھو کس طرح سے یہ اپنے پوزیشن جو ہے وہ انجوائے کر رہا ہے اور کس طرح سے اس کو یہ سہولیات میسر ہیں۔ لیکن اگر اس کی جگہ پر جا کر سوچا جائے تو اس کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ بہت کڑی ہوتی ہیں، بہت سخت ہوتی ہیں۔ ان ذمہ داریوں کا نبرد آزما ہونا، ہو سکتا ہے کہ وہ ساری رات وہ سو نہ سکتا ہو، کئی دن تک وہ آرام کرنے سے قاصر ہو، مطلب وہ تھکاوٹ میں بھی اس کے پاس اتنا نہ ہو کہ وہ کبھی آرام سے بیٹھ کر مطلب 2-4 گھنٹے سو ہی سکے۔ تو ظاہری اعتبار سے تو اس کے اوپر بہت سارے احسانات نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑی ذمہ داریوں سے اس کے اوپر ڈالی ہوتی ہیں، اور وہ اگر ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے، بہت تکلیف دہ امر بھی ہو سکتا ہے، اور بہت سخت اس کے اوپر ایک اس کے اوپر تناؤ ہے۔ تو اسی طرح سے خواتین یا عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے مقابلے میں یا بیویوں کے مقابلے میں، جب مردوں کو یا خاوندوں کو جب ایک اختیار دیا گیا یا ایک مطلب اوپر کا طبقہ رکھا گیا اس کو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو یہ اختیار دے دیا کہ تم جو مرضی کرتے پھرو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو مینج کرنا ہے، ان کو مینج کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اگر ہم حدیث میں دیکھیں گے کہ اگر کچھ عورت جو ہے اس کی کوئی ایسی بات تمہیں ناپسند ہے تو مردوں کو حکم دیا گیا ہے بہت زیادہ واضح الفاظ میں کہ ان کی ان باتوں کو پس پش ڈال کر ان کی جو اچھی چیزیں ہیں یا اچھی عادات ہیں ان کو اپنے سامنے رکھو اور تم ان کے ساتھ بھلائی کرو، جیسا بھی وہ سلوک کریں گی تم ان کے ساتھ اچھا کرو۔ تو ٹھیک ہے، عورت کے لیے بہت اس میں مطلب ظاہری طور پر الفاظ ہیں، لیکن اس کے مقابل مردوں کے لیے در حقیقت وہ بہت ہی سخت باتیں ہیں جو اگر مرد جو ہے وہ بھی جیسے عورتیں جو ہیں وہ ظاہری الفاظ کے اعتبار سے ان کے اوپر کچھ رائے دیتی ہیں یا کچھ مطلب غلط گمان بھی کر بیٹھتی ہیں، تو اسی طرح سے مرد حضرات جو ہیں وہ بھی اگر ان ظاہری الفاظ کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو اور اپنا سینہ چوڑا کرنے اور اپنی
حکومت جو ہے وہ جتانا شروع کرتے تو یقیناً وہ بھی ایک غلط روش پر ہیں. ان کو بھی بہت سارے اس گہرائی میں جا کر اس کے جو صحیح پہلو ہیں ان کے مطابق اپنے آپ کی اصلاح کرنا جو ہے یہ ان کے اوپر ذمہ داری، بلکہ ان کے اوپر ہی بنیادی ذمہ داری ہے. ان کے اوپر بھی بنیادی جو معاملہ ہے وہ مردوں کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے اس طاقت کو یا اس اختیار کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو کنٹرول میں اپنے رکھتے ہوئے کس طرح سے وہ احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ میں. بہرحال یہ ایک بنیادی کچھ بات تھی جو ضروری تھی ان احادیث کو سمجھنے کے لیے اور پرکھنے کے لیے، کیونکہ اس کے اوپر اکثر اوقات جو ہے ہمارا لبرل طبقہ، اور افسوس کے ساتھ کہ بہت ہی بڑا طبقہ ہے جو اس طرح کے اعتراضات اٹھاتا ہے. اور دوسرا، خواتین میں یا عورتوں میں دو طرح کی کیٹیگریز بھی پائی جاتی ہیں. ایک کیٹیگری تو یہ ہے جو صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے والی ہیں، یا جو صحیح معنوں میں جو جس دین کا قول و اقرار کیا ہوا انہوں نے، جس توحید و رسالت کی شہادت دی ہوئی ہے، اور جو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا اپنی فطرت سلیمہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو بھی ہمارا دین ہمیں سکھائے گا اس کو ہم پازیٹیولی سیکھیں گے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو وہ عورتیں جو ہے معذرت، وہ عورتیں تو اس طرح کا کوئی اعتراض کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی. وہ عورتیں اگرچہ ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، ایک مختصر ہے، لیکن وہ تو پھر ان آیات کو یا ان احادیث کو جب پڑھتی ہیں تو ان کو تو ان کی گہرائی کی سمجھ آتی ہے، اور یقیناً وہ اپنے ساتھی عورتوں کو بھی بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں. اور اس چیپٹر کے اوپر، اس ٹاپک کے اوپر بہت ساری خواتین کے جو لیکچرز ہیں اور ان کی جو نصیحتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہمیں ملیں گی. تو وہ بھی تو خواتین اسی کیٹیگری سے ہیں جو ان آیات کو اور ان احادیث کو پازیٹیولی طریقے سے نہ خود اپناتی ہے صرف، بلکہ دوسروں کو بھی اس کا پرچار کرتی ہیں. جبکہ کثیر تعداد عورتوں کی جو دوسری ہے جو ان کے اوپر اعتراض کرتی ہے، یا ظاہری طور پر اگر اعتراض نہیں بھی کرتی لیکن عملی طور پر وہ کچھ نہ کچھ ان میں ایک تاثر ملتا ہے، ان میں ایک اکڑ کا یا ایک اس کے اوپر اعتراض کا قولی عملی طور پر، کہ وہ تھوڑا سا مطلب ان سے ہچکچاتی ہیں یا اس بریکٹ سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہیں. اور جب وہ ایسا کرتی ہیں تو ان کے اوپر سختی جو ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے، اور جب سختی مزید بڑھ جاتی ہے تو وہ مظلومیت کا شکار نظر آتی ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اپنے رویے میں تھوڑا سا تبدیلی کر کے بہتری لا کر ان ہدایات کی روشنی میں اس بریکٹ کے اندر یا ان حدوں کے اندر اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں تو در حقیقت وہ زیادہ آسان اور زیادہ خوشگوار زندگی گزار سکتی ہیں. اور جیسا کہ ذکر کیا کہ وہ ان بریکٹ کے اندر قید ہونے کی کوشش نہیں کرنی، ان بریکٹس کے اندر اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی ہے. جو ان بریکٹس کے اندر آ گیا یا ان حدوں کے اندر آ گیا وہ سمجھے کہ محفوظ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے دین نے اس کو محفوظ کر دیا کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی وہ کامیابیاں سمیٹنے والے ہوں گے لوگ جو حدوں کے اندر رہتے ہیں. بہرحال اس کے ساتھ ہی ہم شروع کرتے ہیں، اور انشاءاللہ حدیث جو ہے ان کو مختصر الفاظ میں ہم گزریں گے اسی کنسیپٹ کے ساتھ کہ کیا اس میں حقیقت چھپی ہوئی ہے اور اس میں ہمیں پیغام کیا ملتا ہے، اور اس پیغام کو سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں ہمیں لاگو کرنے کی بھی ایک کوشش کرنی ہے. بہرحال شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حسب روایت سب سے پہلے کچھ آیات کا یہاں پر ذکر ہے. تو سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 19 اس کا ایک حصہ جو ہے، اس آیت کا سینٹر سے ایک حصہ یہاں پر کوٹ کیا گیا، وہ عاشرہن بالمعروف، اور ان عورتوں کے ساتھ مل جل کر اچھی طرح سے رہو. ان عورتوں کے ساتھ مل جل کر اچھی طرح سے رہو. اس آیت کا اگر پوری آیت کا کنٹیکس اگر دیکھا جائے اس کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ، تو اس میں اس آیت کے اس حصے سے پہلے مطلب یہ مردوں کو یہ حکم دیا گیا کہ جو عورتیں تمہاری حفاظت میں آ جائیں یا تمہاری نگرانی میں آ جائیں ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا وہ مردوں کی ذمہ داری ہے. مطلب مثلاً یتیم کوئی عورت جو ہے، یتیم کوئی بچی ہے، وہ آگے اس کی دیکھ بھال کرنے کے چکر میں، یا کوئی بیوہ جو ہے اس کو طلاق مل گئی یا اس کی اگر کوئی بیوہ ہو گئی تو اس کے ساتھ اچھائی کرنے میں
मर्दों को हुक्म दिया गया, वो उनके हुकूक गज़ब करके बहुत से जो किए जाते थे मामले, उनसे उनको हटाने के लिए, उससे हटाकर औरतों को हुकूक दिलाने के लिए उससे पहले, इस आयत से पहले या इस आयत के इस हिस्से से पहले वही कंटेक्स्ट चलता आ रहा था। फिर यहाँ पर आकर इस आयत के इस हिस्से में औरतों के साथ या बीवियों के साथ अच्छा सलूक करने की और उनके साथ मिलजुल कर रहने की जो नसीहत है या हुक्म है वो दिया गया। और इस आयत का ये जो टुकड़ा है वो पूरा यहाँ पर इसमें कॉपी किया मैंने, कि उनके साथ यानी उन औरतों के साथ या बीवियों के साथ अच्छे तरीके से बूदो बाश रखो। गो तुम उन्हें पसंद नापसंद करो, लेकिन बहुत मुमकिन है कि तुम किसी चीज को बुरा जानो और अल्लाह ताला उसमें ही भलाई कर दे, तुम्हारी भलाई कर दे। ये मर्दों को कहा जा रहा है कि औरतों के साथ बूदो बाश अच्छी रखो, उनके साथ अच्छा रवैया इख्तियार करो, उनको मारूफ तरीके से रखो और मारूफ तरीके से उनके साथ पेश आओ। और अगर उनमें कोई ऐसी नापसंदीदा चीजें हैं, कोई उनकी आदत ऐसी बुरी लगती है या उनके मतलब अक्सर ये भी होता है कि शक्ल जो है वो, लेकिन शक्ल जो है वो उसको ज्यादा अहमियत जो है यकीनन किसी भी सूरत नहीं देनी चाहिए। अल्लाह ताला ने इंसान को उसकी बेहतरीन हालत में, बेहतरीन शक्ल में पैदा किया है। तो किसी भी तौर पर किसी भी इंसान की शक्ल के ऊपर किसी तरह का कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि दिल के मामलात होते हैं, तो दिल के मामलात में अल्लाह ताला फिर थोड़ी सी आसानी भी फरमाता है और थोड़ी सी छूट भी मिल जाती है। बहरहाल उसके अलावा पसंद नापसंद है, रहने बहने के तरीके या कुछ आदत ऐसी हो सकती हैं। तो मर्दों को हुक्म दिया गया कि अगर तुम्हें उनकी कुछ आदत या कुछ उनके रवैये या कुछ मामलात उनको अगर तुम्हें पसंद ना आए, तो फिर ये मुमकिन है, ये याद रखो कि हो सकता है कि जिस चीज को तुम बुरा जानो, अल्लाह ताला ने उसमें ही तुम्हारे लिए कोई भलाई रख दी हो। कि हो सकता है वो अपने औलाद की तरबियत करने के मामले में बहुत अच्छी हो, तुम्हारी आइंदा नस्ल जो है वो समझ जाए, जो जो तुम्हारा नाम लेवा तुम्हारी आइंदा नस्ल है, वो तुम्हारे लिए एक बहुत ही मतलब आखिरत की कामयाबी का पेश खैमा हो। तो तुम्हें ये यकीन रखना चाहिए कि हो सकता है कि इसमें कोई भलाई हो। तो इसलिए कुछ कुछ ऐसी चीजें जो नापसंद हैं, कुछ आदात या कुछ भी मामला, तो उनको परे रख कर तुम उसकी जो अच्छाइयां हैं उनके ऊपर नजर रखते हुए उनके साथ भलाई और अच्छा बर्ताव करो और भलाई के साथ मारूफ तरीके से उनके साथ रहो। इसी तरह से अगली आयत जो है ये भी सूरह निसा की आयत नंबर 129 है। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम हरगिज औरतों के दरमियान बराबरी का मामला नहीं कर सकोगे अगरचे तुम उसकी ख्वाहिश भी रखो। बस तुम अपने इख्तियार से किसी एक ही बीवी की तरफ हर तरह से न झुक पड़ो कि दूसरी को उधर उधर इधर में ही लटकता छोड़ दो। और अगर इस्लाह करते और अल्लाह से डरते रहो तो बिलाशुबा अल्लाह बहुत बख्शने वाला और निहायत मेहरबान है। ये जो पहली आयत हमने देखी थी, आयत नंबर 19, उसमें कह लें कि एक बीवी के मुतल्लिका अहकामात थे। और ये जो दूसरी आयत है उसमें अगर किसी मर्द की दो या दो से ज्यादा बीवियां भी हैं, दो या तीन या चार अगर ज्यादा बीवियां हैं, तो उस सूरत में उसको ये हुक्म दिया गया है कि तुम बराबरी का मामला करो जहां तक तुम्हारे लिए मुमकिन हो। लेकिन तुम कुछ मामलात में कभी भी बराबरी का मामला नहीं कर सकोगे। जो दिली मामलात जैसे अगर दो या तीन या चार बीवियां हैं, तो उनमें से एक बीवी हो सकता है, और यकीनन ऐसा होता है कि वो ज्यादा भली लगती है, मतलब उसकी एक मर्द की तबीयत के मुताबिक, चाहे वो उसकी किसी आदत की वजह से हो, चाहे वो शक्ल और सूरत की वजह से हो, चाहे रहन सहन के कुछ मामलात की वजह से, जो भी उस मर्द की तबीयत है उसके मुताबिक हो सकता है। जो गालिब गुमान है कि एक बीवी जो है उसको ज्यादा महबूब हो या ज्यादा वो उसको मतलब करीब पाए या ज्यादा उसके करीब हो। लेकिन उसके बावजूद वो ज़ाहरी एतबार से सारी बीवियों के साथ बराबर का मामला इख्तियार करना जो है, इसका यहाँ पर हुक्म है। कल्बी तौर पर जो एक रुझान होता है मर्द का, उसके ऊपर उसका अपना इख्तियार नहीं होता, इसलिए उसमें थोड़ी सी अल्लाह ताला ने छूट दे दी। लेकिन ज़ाहरी एतबार से उनके रहने सहने के, उन नान नफका और उनके मतलब बूदो बाश के एतबार से, खर्चे वगैरह के एतबार से, कपड़े और दीगर माशी और माशरती मामलात के एतबार से सारी बीवियों को बराबर रखना ये मर्द की जिम्मेदारी है। और उसमें कोताही जो है वो यकीनन उससे
اس سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی. اور جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے کہ وہ اپنی بیویوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور اس کا اظہار بھی انہوں نے بہت جگہوں پر کیا ہے. بلکہ یہاں پر ایک حدیث بھی ہمیں ملتی ہے جو کہ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے اور ترمذی کی بھی. یہ یہاں پر میں نے ہائی لائٹ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا فرمایا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اور وہ دعا کیا تھی کہ یا اللہ ان معاملات میں جو میرے اختیار میں ہے، میری یہ تقسیم ہے. وہ معاملات جس میں جو میرے اختیار میں ہے، یا ظاہری طور پر رہنے بہنے میں، اور ظاہری طور پر وقت جو ہے وہ ساری بیویوں میں ایکول تقسیم کرنے میں، اور جو بھی باقی مطلب وسائل ہیں ان کو وہ ظاہری طور پر جو ملتے ہیں ان کو ساری بیویوں کے درمیان تقسیم کرنے میں جو میرے اختیار میں ہے، یہ میری تقسیم ہے. بس جس معاملے میں میں بے اختیار ہوں اور صرف تو ہی اس پر اختیار رکھتا ہے، اس میں میری ملامت نہ کرنا. تو یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا، جس کی وجہ سے وہ یہ دعا کرتے تھے کہ جن چیزوں میں تو میں اختیار رکھتا ہوں یا میری قدرت ہے، تو ان میں تو میں کوشش کرتا ہوں، یا ان میں تو میں برابری یا تقسیم کرتا ہوں، لیکن جن چیزوں پر میرا اختیار نہیں، اس کے اوپر میری ملامت نہ کرنا یا میری پکڑ نہ کرنا. تو ہمارے جو امام الانبیاء ہیں وہ بھی اپنے لیے اگر اس طرح کی دعا کرتے ہیں اللہ کے خوف سے کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، تو اس وجہ سے وہ بار بار اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ دلی معاملے جو میرے اختیار میں نہیں، اس بارے میں تھوڑا سا میرے ساتھ رعایت رکھنا اور میری ملامت نہ کرنا. تو عام انسان جو ہم جیسے ہیں وہ تو یقیناً بہت ساری چیزوں سے آ رہی ہیں، اور بہت سارے معاملات میں وہ بہت ہی نیچے ہیں، بہت ہی کم ہیں. بہرحال یہ دو آیات کا مفہوم جو ہے وہ واضح ہے. اس کے بعد احادیث کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلی حدیث اس چیپٹر کی اور اس جلد کی حدیث نمبر 275 ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. عورتوں کے ساتھ یا بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اس لیے کہ عورت کی تخلیق پسلی سے ہوئی ہے، اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ ہے. ٹیڑھا حصہ اس کا اوپری حصہ ہے. پسلی کو جب رب کو یا پسلی کو جب دیکھا جائے تو وہ کروڈ ہے، لیکن اس کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ نسبتاً زیادہ گول ہے، زیادہ کروڈ ہے. اور جیسے جیسے وہ پیچھے کی طرف جائے گا تو وہ کرو جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہوتی جاتی ہے. اس کی ساخت جو ہے، اس کی بناوٹ جو ہے وہ اس طرح کی ہے. بہرحال پسلی، عورت کو پسلی سے تخلیق کیا گیا، اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے. اگر تو اسے سیدھا کرنے لگے گا تو اسے توڑ بیٹھے گا، اور اگر اسے چھوڑے گا تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی. بس تم عورتوں کا خیال رکھا کرو. یہ بخاری اور مسلم کی روایت حدیث ہے. یہ بھی وہی مطلب ہے جو ہم نے پڑھا، جو پہلی آیت کے تناسب میں ہم نے دیکھا کہ اگر تمہیں ان میں سے کوئی چیز ناپسند بھی ہو تو پھر بھی تم ان کی اس چیز پر توجہ دو جو کہ ان کی مطلب اچھی لگے یا بھلی ہو. کہ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم برا جانتے ہو سکتا ہے کہ اسی میں ہی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھلائی رکھ دی ہو. تو یہاں پر جو سب سے زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے وہ عورت کو پسلی کے ساتھ تشبیہ دینے کا ذکر جو ہے اس حدیث میں بھی، اور آگے بھی ایک دو احادیث اسی ضمن میں جو کوٹ کی ان میں بھی، جبکہ یہاں پر یہ تمثیل کے طور پر ہے. اور تمثیل کے طور پر، مثال کے طور پر اگر ہم بیان کریں تو بہت سخت الفاظ کے ساتھ بھی بہت ساری تشبیہات دی گئی ہیں. ایون کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جن کے بارے میں تو کسی گناہ کا چھوٹے سے چھوٹا عنصر کا کوئی گمان بھی نہیں کر سکتے ہم، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض دفعہ کچھ سخت آیات جو ہیں وہ نازل فرمائی ہیں، جو ہم قرآن کی مجلس جو ہے اس میں دیکھتے ہیں. تو یہ عورتوں کے ساتھ یہ صرف مثال کے طور اس کو بیان کر دینا کہ پسلی سے مراد ایک ایسی ہڈی ہے جو کہ گول ہے یا کروڈ ہے. اگر اس کو سیدھا رکھنے کی کوشش کریں گے، سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی. اس کی عادتیں یا اس میں جو ٹیڑھ پن سے مراد اس کی عادتیں کچھ ایسی ہیں یا اس کی نیچر کچھ ایسی ہے کہ وہ صحیح ہونے والی نہیں. لہٰذا جہاں تک ممکن ہو اس کی اصلاح کی کوشش کرتے رہو، لیکن اگر وہ اصلاح میں کچھ ناکام بھی رہو تو جو معاملات جو تمہارے لیے قابل قبول ہیں یا جن کو تم سہ سکتے ہو، یا اگر اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی ہے وہی کنسیپٹ کہ جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کے مطابق تمہیں ان کے ساتھ
اپنا رویہ درست رکھنا ہے اور پھر کمپرومائز کرنا ہے. یہ مرد کے اوپر ہے, مرد کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی کہ تم نے اس کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہے, اس کے کچھ معاملات کے ساتھ تم تھوڑی سی آسانی کرو, تھوڑا سا کمپرومائز کرو, تھوڑا سا اپنے نفس کو مارو, تاکہ تمہارا اس کی جو ایک نیچر یا فطرت ہے عورت کی, جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخلیق کرتا ہے, اس کی بھی یقیناً کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی کہ عورت جس طرح سے جذبات کے اوپر جذباتی ہے, مرد اس طرح سے نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے معاملات میں جتنا سٹیمنا یا جتنا جو برداشت کا مادہ عورت میں ہے وہ مرد میں نہیں ہوتا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے, اور بھی بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں جو غیب میں ہیں, جو ہماری نظر کے سامنے نہیں آ سکتے. تو بہرحال یہ مردوں کو یہاں پر زیادہ اس کا اصرار ہے کہ وہ اس ٹیڑھ پن کے باوجود ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں, کیونکہ اگر اس ٹیڑھ پن کو صحیح کرنے کی کوشش کرو گے, اس ہڈی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے, تو وہ ہڈی ٹوٹ جائے گی, جس کا آگے ہم اگلی حدیث میں بھی پڑھتے ہیں. تو پھر نتیجہ یا سمری کیا ہے کہ تم عورتوں کو خیال رکھو, یہ تمہارے اوپر ذمہ داری, مردوں کے اوپر ذمہ داری ڈال دی گئی. لیکن ایسی ایکسپلینیشن کے ساتھ یا ایسی تفسیروں کے ساتھ عورتوں کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بالکل ہی اپنا آپ چھوڑ دیں گی. یقیناً ان کو اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ پوری کرنا, وہ بھی ان کے اوپر لازم ہے. اسی طرح سے اسی ٹاپک پر صحیحین کی ایک اور روایت میں اس طرح سے ہے کہ عورت پسلی کی طرح ہے, اگر تو اسے سیدھا کرے گا تو توڑ دے گا, اور اس کو توڑنا اس کو طلاق دینا ہے. یعنی توڑنے کا مطلب کہ یہ نہ ہو کہ آہستہ آہستہ سے مطلب اس کو سیدھا سیدھا کرتے کرتے اس حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ طلاق کا معاملہ آ جائے. تو اگر تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو طلاق تک نوبت پہنچ جائے گی, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ سیدھی نہ ہو. تو اس لیے اس نوبت تک آنے سے پہلے تم اپنے رویے کے اوپر نظر ثانی کر کے اس میں بہتری لاؤ, اور کمپرومائز کر کے کچھ راستے اختیار کرو کہ تمہارا اس کے ساتھ اچھا نباہ ہو جائے. اسی طرح مسلم کی روایت میں ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے, یہ کسی طریقے سے بھی تیرے لیے سیدھی نہیں ہوگی, بس اگر تو اس سے فائدہ اٹھائے تو اسی کجی کی حالت میں فائدہ اٹھا. اگر تو اسے سیدھا کرنے لگے گا تو اسے توڑ ڈالے گا, اور اس کا توڑ ڈالنا جو ہے وہ طلاق ہے, یعنی طلاق کے مترادف ہے, یا طلاق تک اس کو اگر تو مطلب اس کے ساتھ سختی کرتے ہوئے اس کے ساتھ پیش آتا رہے گا تو نوبت جو ہے وہ طلاق تک پہنچ جائے گی, جو کہ یقیناً اگرچہ حلال کام ہے, لیکن سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بتایا حلال کاموں میں سے, وہ طلاق ہے. تو لہٰذا سب سے ناپسندیدہ جو حلال کام ہے اس تک پہنچنے سے پہلے تم اپنے رویے کو درست کر کے اسی ٹیڑھ کے ساتھ یا اسی کجی کے ساتھ یا جو بھی کچھ اس میں کچھ کمیاں ہیں ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے اگر تم اس کے ساتھ نباہ کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 2 یا 276, حضرت عبداللہ بن زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا اور ایک آدمی کا ذکر فرمایا جس نے اس کی کوچے کاٹ دی تھی اور پھر اسے ذبح کر دیا یا قتل کر دیا تھا. چنانچہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی, یہ جب وعظ یا خطبہ ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے موضوعات ہوتے ہیں, تو وہ موضوعات چلتے چلتے پہلے جو ہے وہ اونٹنی کا ذکر ہوا حضرت صالح علیہ السلام کی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ سورہ شمس کی یہ آیت نمبر 12 اذم بعث اشقاہا, یعنی یہ آیت تلاوت فرمائے اور پھر اس کے معنی بیان فرمائے کہ اونٹنی کو ہلاک کرنے کے لیے ایک شرید آدمی اٹھا جسے اپنے خاندان کی حمایت حاصل تھی. یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر ہوا. اس کے بعد پھر آپ نے عورتوں کا ذکر فرمایا اور ان کے بارے میں نصیحت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی مائک کہاں پہ ہونے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے ایک آدمی اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو غلام کی طرح مارتا ہے. اس نادان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ شاید اپنے دن کے آخر میں یعنی رات کو وہ اس کے ساتھ وہ ہم بستری کرے. مطلب یہ تھا کہ جب مرد اپنی بیوی سے اس طرح فائدہ اٹھانے اور اس کے ساتھ جنسی تسکین حاصل کرنے پر مجبور ہے تو پھر اسے بے رحمانہ انداز میں مارنے پیٹنے کا کیا جواز ہے.
اسے تو عفو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ پھر آپ نے لوگوں کو گوز مارنے یا آواز کے ساتھ ہوا کا خارج کرنے پر ہنسنے سے روکا، اور اس پر انہیں واز کیا اور فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص ایسے کام پر کیوں ہنستا ہے جسے وہ خود بھی کرتا ہے۔ بہرحال اس حدیث میں جو ٹاپک کے متعلقہ یہ جو ٹکڑا ہے وہ یہی ہے کہ ایک مرد اگر دن کے وقت میں جس طرح سے ایک برا سا سلوک کرتا ہے، اور رات کے وقت میں اس کو اس عورت کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کا رویہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے، اور اس عورت سے اپنے تسکین یا اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے پھر وہ اس کے ساتھ پیار یا محبت بھی کرتا ہے، لیکن دن کے وقت اس کا رویہ جو ہے وہ اور ہوتا ہے، تو یہ رویہ جو ہے تبدیلی جو ہے اس کے اوپر یہاں پر ہے کہ اگر تم مجبور ہو کہ اس عورت سے تم فائدہ اٹھاؤ اپنی تسکین کے لیے یا اپنی راحت اور آرام کے لیے، تو پھر یہ تمہارے لیے مناسب نہیں، یا تمہارے لیے کوئی جواز اس کا نہیں بنتا کہ تم پھر اس کی مار پیٹ بھی کرو، یعنی اس کی جو ایک تسکین جو ہے تم اسے حاصل کرو اگر، تو اس کے بدلے میں تمہیں اس کے ساتھ کمپرومائز بھی کرنا ہے۔ اس کے کچھ نیگیٹو پوائنٹ ہیں یا کچھ اس کی عادتیں ایسی ہیں یا کچھ معاملات ایسے ہیں جو تمہیں ناگواز کرنے ہیں، تو تمہیں اس کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہے۔ یہ تمہاری یہ مرد کی یہ ذمہ داری کر دی گئی کہ یہ مطلب آرام لینے کے معاملات میں تو جتنا مرضی فائدہ اٹھا لیں، لیکن کچھ کمپرومائز نہیں کرنا۔ تو یہ یہاں پر اس بارے میں مرد کو بہت واضح نصیحت ہے اور بہت واضح ہدایت اس حدیث سے ہمیں ملتی ہے۔ اسی طرح سے گوز مارنا، یعنی کہ جس کو آواز کے ساتھ ہوا جو خارج ہو جاتی ہے دبر سے، تو اس کی طرف جو یہاں پر اشارہ ہے کہ اس کے اوپر کسی کا ہنسی مذاق کرنا، تو اس سے بھی منع کر دیا گیا۔ بلکہ مغرب میں جہاں تک مجھے سننے میں ملا ہے، مجھے کوئی کنفرم نہیں ہے، کہ وہاں پر جو ڈکار جو لیتے ہیں نا، ڈکار کھانے کے بعد جو ڈکار آتا ہے، تو ڈکار لینے کو معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن ہوا اگر خارج ہو تو اس کو وہ معیوب نہیں سمجھتے، یا اس کو اتنے بری بات نہیں سمجھی جاتی۔ ٹیکنیکلی بھی اس کی کچھ دوسری چیزیں ہیں، اس کا وقت یہاں پر نہیں ہے۔ بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی، اور اس پوائنٹ کو دیکھتے ہوئے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ کس قدر چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے اس کو بھی اہمیت دیتا ہے، اور اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ نصیحت جو ہے وہ واضح کر کے بیان کر دیتا ہے ہمارا دین۔ بہرحال اس میں اگر فوائد ہم پڑھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام میں اگرچہ ناگزیر حالات میں عورت کو سرزش کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے لیے قرآن نے ایک حکیمانہ ترتیب یہ معلوم ہوتی ہے، یعنی اس میں ایک حکیمانہ ترتیب عورت کے اوپر کچھ سرزش جو ہے وہ بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے بھی لیول ہیں۔ ایک حکیمانہ ترتیب یہ معلوم ہوتی ہے کہ سب سے پہلے انہیں واضح و نصیحت کرے، سب سے پہلے اسے آرام سے سمجھائے، اس سے بھی اگر وہ نہ سمجھے تو رات کو اس سے ساتھ سونا ترک کر دے، یعنی بستر الگ کر دے۔ اور اگر سمجھدار عورت ہے تو یہ تو اس کے لیے بہت بڑی نشانی ہے کہ اب معاملہ جو ہے وہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ اگر عورت پھر بھی سمجھ سے کام نہ لے تو اس کے بعد جو تیسرا لیول ہے اس کو سمجھانے کا، تو پھر وہ کہ چہرہ اور سر چھوڑ کر تھوڑی سی گوشمالی کریں، یا تھوڑی سی اس کو تنبیہ کے طور پر تھوڑی سی اس کے پٹائی یا تھوڑی سی اس کو مار، جس کا کہ حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ مسواک کے برابر کوئی چھڑی جو ہے اس کے ساتھ ہلکا سا مارا جا سکتا ہے، اور وہ بھی سر اور چہرہ اور ایسے نازک حصوں کو چھوڑ کر، لیکن اس میں بھی شدت اور جو مطلب بے رحمانہ جو ہے مار وہ شامل نہیں ہے۔ یہ ہلکی سی مار ہے، یہ اس کو ایک اندازہ دلانے کے لیے کہہ لیں صرف کہ اب تمہارے ساتھ معاملہ اس نہج تک پہنچ گیا کہ اب تمہیں یہ معاملہ ہے، اس کے بعد بھی اگر نہیں سدھرو گے تو پھر آخری رزلٹ وہی پسلی کو توڑ دینا طلاق کے برابر ہے، وہ نوبت بھی آ سکتی ہے۔ تو اگر سمجھدار عورت ہے تو وہ تو پہلے لیول کے اوپر ہی سمجھ جائے گی، نہیں تو دوسرا لیول اس کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے، اور تیسرا لیول جو ہے وہ تو آخری وارننگ کے طور پر ہی وہ اس کو لینا چاہیے۔ بہرحال تیسرا، بشرطے کہ اس کے سدھرنے کی امید ہو، یعنی کہ مارنا جو ہے اس کو، وہ بھی اس صورت میں کہ اس کو امید ہو، مرد کو امید ہو کہ شاید ایسا کرنے سے وہ سمجھ جائے یا وہ اپنے رویے میں بہتری لے آئے۔ لیکن اگر وہ بھی ممکن نہیں تو سب سے زیادہ اہم تو یہ ہے کہ اس سے گریز کرنا بہتر ہے، یعنی مارنے سے، عورت کو مارنے سے گریز کرنا جو ہے وہی سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تاہم حسب ضرورت اور اقتضا تینوں کام بیک بھی کیے جا سکتے ہیں۔ تینوں کام یعنی واضح و نصیحت کرنا، بستر الگ کر دینا، اور تھوڑی سی ہلکی سی مار یا تنبیہ کے طور پر ہلکا سا اس کے اوپر تشدد جو ہے وہ
اس کے اوپر کیا جا سکتا ہے، لیکن واضح نصیحت کو بالکل ہی نظر انداز کر کے مارنا پیٹنا، اور وہ بھی نہایت بے رحمانہ طریقے سے، جس کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ یہ بھی مرد حضرات جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو عورت کے اوپر اتنا اتنا اختیار حاصل ہے کہ وہ مار بھی سکتے ہیں تو مار بھی وہ اتنا مار سکتے ہیں جس سے اس کو تھوڑا سا اشارہ ہو کہ اب تمہارا یہ لیول پہنچ گیا کہ اب یہ آخری لیول ہے، اس کے بعد اور کوئی لیول نہیں ہے، اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ غمگیر ہی ہے۔ اور عورت کو بھی چاہیے کہ اگر وہ تھوڑا سا فہم رکھے تو اس کی پہلی جو سٹیپ ہے اسی سے وہ اپنے آپ کو درست کر لے۔ اسی میں ہے کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلو کو واضح فرمایا ہے کہ جب مرد کے لیے عورت کا وجود ناگزیر اور اس کے بغیر اس کے لیے رات گزارنا مشکل ہے تو پھر اس کو لونڈی یا غلام کی طرح کیوں مارتا ہے؟ اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے بھی کچھ جذبات ہیں اور زندگی گزارنے کے لیے وہ بھی گاڑی کا ایک پہیہ ہے۔ اگر اس کی گوش مالی کی ضرورت پیش آ ہی جائے، یعنی تھوڑا سمجھانے کے لیے تھوڑا سختی کرنے کی ضرورت اگر آ ہی جائے تو اس کی واقعی حدیث سیاست کو سامنے رکھتے ہوئے ہی مار پیٹ والا معاملہ نہ کرے۔ ظاہری حیثیت کو، یعنی ظاہری طور پر کچھ معاملات ایسے ہیں کہ وہ سنور سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں مار پیٹ کا معاملہ جو ہے اس کو کرنے سے گریز ہی کرنی چاہیے، اور اس کی اہمیت کو یعنی کہ اس کی اہمیت کو فراموش نہ کر دے۔ اسی طرح سے گوز مارنا یعنی پاد مار دیا جائے، اس کے اوپر ہنسی مذاق کرنا، اس سے بھی منع کر دیا گیا۔ اس کے بعد تیسری حدیث اس چیپٹر کی، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد ایماندار عورت یا بیوی سے نفرت نہ کرے۔ جو اگر کوئی مرد مومن ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایماندار جو مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے۔ اگر اس کی کوئی عادت یا صفت اسے ناپسند ہوگی تو اس کی کسی دوسری صفت سے وہ خوش بھی ہوگا، یا آخر کی جگہ اپنے غیرہ فرمایا۔ یعنی اس کا یہ پہلا حصہ کہ مومنہ عورت جب کہا گیا تو یقیناً یہ ایک ایسی عورت یا ایک ایسی بیوی ہے جو کہ ایمان والی ہے، جو کہ بہت سارے معاملوں میں جو دین کی جو تعلیمات ہے اس کے اوپر عمل کرنے والی ہے۔ اور اگر دین کے اوپر تعلیمات پہ عمل کرنے والی ہے تو ہر انسان کے اندر خوبی اور خامی ہوتی ہے، ہر انسان کے اوپر، انبیاء اور رسولوں کو چھوڑ دیں، اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ چاہے کتنا بھی بڑے سے بڑا زاہد آدمی ہے، کوئی نہ کوئی اس کی معاملات میں کچھ ایسی کمزوری رہی ہوگی یا ہے۔ ہم جیسے انسان جو ہے وہ تو ہے ہی کمزوریوں اور خطاؤں کا پتلا ہے۔ تو بہرحال مومن مرد جو ہے اس کے اندر اپنے اندر بھی بہت ساری کمزوریاں اور بہت ساری اس کے اندر مطلب باتیں ہوں گی نیگیٹو۔ تو ایمان والی عورت بھی اسی طرح سے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی عادت یا اس کے رہنے سہنے میں، کہ اس کے لباس کا میں، یا اس کی بات چیت کرنے کے انداز میں، یا اس کی نیچر میں کچھ ایسی بات ہو جس سے جو اچھی نہ لگتی ہو، لیکن اس کی دوسری بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو اچھی صفت والی ہوں گی، جو تمہیں اچھی لگیں گی۔ تو دوسری صفت سے اگر تم خوش ہو تو وہ صفت یا وہ عادت جو تمہیں اچھی نہیں لگتی اس کو اگنور کرو، اس کے اوپر کمپرومائز کرو۔ یہ مرد کے اوپر اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اس میں ذکر کر دی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں پتہ چل گیا۔ اس کے بعد اگلی حدیث نمبر 278 جو ہے، یہ حضرت عمرو بن الاحوص جشمی سے روایت ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ حجۃ الوداع جو ہے، خطبۃ الوداع، اس کے خطبے میں فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور واض و تذکیر کی۔ اس کے بعد فرمایا، سنو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں۔ اس لیے کہ تمہارے پاس قیدی، یہاں قیدی سے مراد عقد نکاح یعنی نکاح کی قید میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو تم ان کے ساتھ تم ان سے ہم بستری اور اپنی عصمت اور تمہارے مال کی حفاظت وغیرہ، تم ان سے ہم بستری اور اپنی عصمت اور حفاظت، تمہارے مال کی حفاظت وغیرہ کے علاوہ اور کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ یعنی دنیاوی زندگی میں
ایک عورت جو ہے وہ تمہارے لیے تین باتیں جو ہے وہ مہیا کرتی ہیں جو تمہارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. آخرت میں تو جب چلے جائیں گے تو اس وقت تو یوم محشر یا جب تک کہ اس ہر ایک کا حساب کتاب ہو کر اس کا انجام صحیح سمجھ نہ لگ جائے، اس سے پہلے تو کسی کو کوئی ہوش نہیں ہوگا کہ ماں کو اپنی اولاد کا، بیوی اور مطلب کسی نفس کو کسی دوسرے نفس کا ہوش نہیں ہوگا. وہ تو ایک الگ سے معاملہ ہے. لیکن دنیا کے معاملات میں تمہارا بیوی کے ساتھ جو ایک ایگریمنٹ ہے، جو عقد ہے، اس میں دو تین چیزیں اہم ہیں دنیا کے گزارنے کے لیے. ایک تو ہم بستری، یعنی تمہارے آپس کے جو زوجیت کے تعلقات ہیں، ذاتی نوعیت کے، وہ ہیں. دوسرا اس اپنی عصمت کی حفاظت، یعنی عورت جو ہے وہ تمہاری عزت کی حفاظت کرنے والی ہے، خود اپنی عزت کی حفاظت کر کے بھی، اور تمہاری بہت سارے معاملات، یا تو بہت ساری عورت کو مرد کی بہت ساری کمزوریوں کو پتہ ہوتا ہے، تو وہ عورت جو ہے وہ راز رکھتی ہے مرد کی بہت ساری باتوں کو، بہت ساری کمزوریوں کا. تو یہ بھی عورت کے پاس اس کا راز ہوتا ہے، اپنی عزت کی حفاظت کر کے بھی وہ مرد کی عزت میں اضافہ کرتی ہے، اور بہت سارے معاملات. اور تیسرا تمہارے مال کی حفاظت کرتی ہے، یعنی تمہارے گھر بار کی، تمہارے بچوں کی، اور جو بھی تم تھوڑا بہت کماتے ہو اور اس میں سے بچاتے ہو، تو اس میں سے عورت جو ہے وہ سیو کر کر کے، کہتے ہیں کہ اگر عورت گھر بنانا چاہے تو سوئی سے بھی بچا کر وہ گھر بنا سکتی ہے، اور اگر وہ بگاڑنا چاہے یا اجاڑنا چاہے تو لاکھوں کروڑوں میں اس کے ساتھ ہوں تو وہ کچھ بھی نہیں بنا سکتی. یعنی عورت کو گھر بنانا جو ہے وہ عورت کی ذمہ داری ہے، اور عورت اگر چاہے تو بہت ہی احسن طریقے سے، بہت تھوڑی سی انکم میں بھی، بہت ساری مثالیں ہیں ہمارے پاس کہ بہت تھوڑی سی انکم میں بھی عورتوں نے ایسے ایسے بڑے بڑے کام کیے ہیں کہ مرد حضرات جو ہیں وہ حیران اور پریشان بھی رہ گئے ہیں. وہ ایسی بہت ساری مثالیں بھی ملتی ہیں. بہرحال دنیا میں جو تعلق ہے تمہارا عورت کے ساتھ، وہ یہ دو تین چیزیں ہیں، ایک ایگریمنٹ ہے. اور اگر ان ایگریمنٹس کے اوپر عورت جو ہے وہ پوری اترتی ہے اور ان کی حفاظت کرتی ہے. یہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ مائک آن ہو گیا ویسے ہی. جی. تو اگر عورت جو ہے وہ ان ذمہ داریوں کو پورا کر رہی ہے تو پھر تمہارے لیے تو کوئی عذر نہیں کہ تم اس کے ساتھ کوئی دوسرا سختی والا معاملہ کرو. بہرحال تم اس سے ہم بستری اور اپنی عصمت اور تمہارے مال کی حفاظت وغیرہ کے علاوہ کچھ اختیار نہیں رکھتے. اور جب وہ اپنا یہ فرض ادا کر رہی ہو تو پھر ان کے ساتھ بدسلوکی کا جواز کیا ہے؟ بدسلوکی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا. ہاں، اگر وہ کسی بڑی کوتاہی اور بدزمانی یا کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے. یہاں پر مزید وضاحت ہوگی، اگلی پچھلی حدیث میں نہیں تھا لیکن اس کے فوائد میں ذکر کیا گیا تھا کہ عورت کے اوپر کچھ سختی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے اس کو مارنے کی شکل میں. تو وہ سختی کی کیا صورت ہے وہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلے گی کہ اگر وہ بڑی کوتاہی یا بدزمانی یا کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو پھر اس صورت میں پھر تمہیں انہیں سزا دینے کا حق ہے. پس اگر وہ ایسا کریں تو انہیں بستروں سے الگ کر دو. ایسی صورت میں بھی سب سے پہلے واضح نصیحت ہے جو پچھلی حدیث میں ملا، اور اس کے بعد دوسرا لیول جو ہے بستروں سے علیحدگی، یعنی بستر اپنا الگ کر دو اور انہیں مارو. یہ تیسرا لیول ہے، انہیں مارو، اور مارنا بھی بہت ہی تھوڑا کہ جس سے صرف اس کی تنبیہ جو ہے وہ مار کوٹ کرنا اور تشدد کرنا، اس کی تو کسی صورت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن اذیت ناک مارنا اذیت ناک نہ ہو. پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری اختیار کر لیں تو ان کے لیے کوئی اور راستہ مت ڈھونڈو، یعنی طلاق وغیرہ کی طرف مت سوچو. اگر وہ اپنی اصلاح کر لیں تو پھر یہ طلاق وغیرہ کے معاملے جو ہیں اس کی طرف مت بڑھو. پھر تم بھی اپنا رویہ درست کر کے ان کے ساتھ بہتر طریقے سے حسن سلوک سے چلتے رہو. یاد رکھو، جس طرح تمہارا حق تمہاری بیویوں پر ہے اسی طرح سے تمہاری بیویوں کا حق تم پر ہے. پس تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر ایسے لوگوں کو نہ روندنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، یعنی کہ تمہاری عزت کی حفاظت اور تمہارے بعد اپنی عزت کی حفاظت اور جو ہے اس کا وہ اہتمام کرے. یہ بیوی، یہ تمہارا مطلب تمہارے حق ہے. اور پھر اس کے بعد اور ایسے لوگوں کو گھر کے اندر آنے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم
अच्छा नहीं समझते, चाहे वो कोई अजनबी मर्द या औरत हो, बीवी के मुहर्रम और करीबी अकारब जो है, वो करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। यानी मर्द जो है वो अपनी औरत को या बीवी को कुछ लोगों से मिलना ना मिलने का भी कह सकता है, और ना मिलने भी की भी कोई जस्टिफाइड रीजन होनी चाहिए। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि औरतें आमतौर पर जज्बाती होती हैं, बातों में जल्दी आ जाती हैं, गीबत वगैरह का मामला जो है मर्दों की निस्बत औरतों में ज्यादा होता है, कि एक दूसरे की चुगली करना, और खासकर डिक्टेशन लेकर अक्सर औकात हमारे जो माशरे में बहुत सारे बिगाड़ के मामले होते हैं, खानदानी मामलात में तनाव जो होता है, उसकी एक रीजन ये भी होती है कि पीछे माओं से या बहनों से या दूसरे लोगों से डिक्टेशन भी मिलती है, या दूसरे कुछ रिश्तेदारों से या दोस्तों के साथ जब उनके बातें करती है या उनके साथ उनको कंपैरिजन करती है, तो अपने मामलात जो हैं उसको थोड़े से कमजोर लगते हैं, या थोड़ी सी अपने मामलात में या अपने रहन सहन के मामलात में हो सकता है उसको कुछ कमियां फील होती हैं, तो ऐसी सूरत में वो फिर बहुत ज्यादा रिएक्शन दे देती है। तो ऐसे कुछ वजूहात के अंदर या ऐसी कुछ रीजंस की वजह से एक मर्द जो है उसके पास ये हक है कि वो औरत को कुछ लोगों से मिलने से रोक दे, उसमें उसके करीबी रिश्तेदार, इवन के उस औरत के माँ बाप और हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी कोई जस्टिफाइबल रीजन होनी चाहिए। उस जस्टिफाइबल रीजन के अंदर अंदर मर्द के पास ये इख्तियार है कि वो उसको कुछ अफराद से मिलने से रोक दे, और फिर औरत के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उसकी फिर इस हुक्म की फिर फर्मा बरदारी भी करेगी। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी फिर अल्टीमेटली मर्द के ऊपर ही आ जाती है कि अगर वो किसी गैर जरूरी रविश का अख्तियार करेगा या कोई नामुनासिब रवैये की वजह से ऐसा करेगा, तो उसका जवाबदेह जो है वो मर्द को होना है फिर। और फिर इसके बाद सुनो, उनका हक तुम पर ये है, ये तो मर्दों का हक था, औरतों का हक तुम पर ये है कि तुम उनके साथ उनकी पोशाक और उनकी खुराक में अच्छा सलूक करो, यानी ताकत के मुताबिक चीजें अहसन तरीके से उन्हें मुहैया करो। यानी जो भी तुम्हारे पास वसाइल हैं अल्लाह ताला ने अता किए हैं, उनके मुताबिक अच्छा बेहतरीन तरीका जो है, बेहतरीन इंतजाम करो उनके लिए। ऐसा ना हो कि खुद तो माया से अकड़े हुए कपड़े जो हैं सफेद वो पहन कर निकलो, और औरत जो है उसके पास पहनने के लिए मुनासिब लिबास ही ना हो, या घर के अंदर औरत जो है वो ऐसी मस्कीनी की हालत में रहती हो और मर्द बाहर निकले तो ऐसे लगे जैसे बहुत बड़ा रईस ज़्यादा दार है। तो जो जितनी तुम्हारी ताकत है उसके मुताबिक उसके पोशाक का, उसके लिबास का, उसके रहन सहन का, उसको जो दूसरी सहूलियात मुहैया जो करनी है, घर की जो जरूरत की बाकी मामलात है, उनमें तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उनको जितना अच्छा रख सकते हो उतना अच्छा रखो तुम। उसके बाद हदीस नंबर 5, 279 इस वॉल्यूम की हदीस, हजरत मुआविया बिन हाइदा ये रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हम में से किसी की बीवी का उस पर क्या हक है, हम में से किसी की बीवी का उस पर क्या हक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू खाए तो उसे खिला, जब तू लिबास पहने तो उसे भी पहना, और उसके चेहरे पर मत मार, ना उसे बुरा भला या बदसूरत कह। इससे बतौर तंबी अलहदगी इख्तियार करनी हो तो घर के अंदर ही अलहदगी इख्तियार कर। ये हदीस हसन है। यानी कि औरत का हक क्या है, बीवी का उस पर क्या हक है, तो ये है कि उसे अच्छी तरह से खाना खिलाओ, अच्छे तरह से रखो, लिबास वगैरह में जो भी उसके ज़रूरियात ज़िंदगी है उसको अच्छी तरह से निभाओ। अगर तो कुछ मामलात में उसकी इस्लाह की ज़रूरत है तो वाज़ो नसीहत पहला लेवल, अगर वो नहीं तो फिर बिस्तर अलग करना, और अगर बिस्तर अलग करना भी नहीं तो तीसरे लेवल पर उसको थोड़ा सा मार लेना। और देखो कि अगर बिस्तर अलग करने की जरूरत पड़े तो वो घर के अंदर ही, ऐसा नहीं कि बिस्तर अलग करना है तो उसको घर से ही निकाल दिया कि निकल जाओ मेरे घर से, अब मैं तुमसे बिस्तर अलग करने लगा हूं, ऐसी सूरत में भी नहीं। हाँ, कुछ मजबूरी की हालत में अगर हो सकता है कि अपने वालिदैन के घर भेज दे कुछ कुछ अरसे के लिए, वो एक दूसरी सूरत हो सकती है, लेकिन अगरचे वो भी मुनासिब नहीं, क्योंकि ये बिस्तर अलग करने का जो मामला है वो भी साथ साथ ज़ाहरी तौर पर साथ साथ रहना भी उसके लिए ज़रूरी है, ताकि एक दूसरे के साथ मामलात जो हैं उनमें कुछ बेहतरी आने की भी तवक्को हो। अगर तो अलहदगी बिल्कुल ही वालिदैन के घर ही भेज दिया तो फिर उसमें ज़्यादा शिद्दत आ सकती है। तो करीब करीब रहकर जब होगा तो एक दूसरे को देख कर हो सकता है कि कुछ समझ आ जाए दोनों को
کچھ نصیحت پکڑ لیں، کچھ معاملات میں بہتری آ جائے، ہو سکتا ہے مرد جو ہے اس میں کچھ ایسی بات ہو جو اس کو بعد میں سمجھ آئے تو وہ اس کو پکڑ لے، تو لہٰذا بستر جو الگ کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی سے گھر سے ہی نکال دیں، بلکہ بیوی کو اس گھر کے اندر بھی، ایون کہ طلاق کے معاملے میں بھی ایسا ہے کہ عدت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہی وہ پوری کرے گی۔ ہو سکتا ہے کہ پہلی طلاق جو ہے اس کے درمیان ہی ان کا معاملہ جو ہے وہ اچھی سمت میں چل پڑے اور دوبارہ سے ان کی آپس میں اصلاح ہو جائے، تو گھر کے اندر ہی بستر الگ کرنے سے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ دونوں طرف کچھ اچھائی کے پہلو یا اصلاح کے پہلو جو ہیں وہ مل جائیں۔ تو اس حدیث میں بھی بہت اہم ہمارے لیے گائیڈ لائنز ہیں کہ کس طرح سے زندگی کو بہتر طریقے سے گزارا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے یہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کامل ترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ یہاں پر بھی مردوں کے لیے یہ کہہ دیا گیا کہ اخلاق میں تم سے سب سے زیادہ مومن جو ہے، کامل ترین مومن یعنی مومن صحیح معنوں میں وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، اور بہترین انسان وہ ہے جو عورتوں کے حق میں بہتر ہو، یعنی جو عورتوں کے حقوق جو ہے ان کو ادا کرتا ہو، ان کی ذمہ داریاں جو ہے وہ پوری کرتا ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو، اور دیگر معاملات میں جہاں تک ممکن ہو وہ ان کی ضروریات کا اہتمام کرتا ہو۔ تو ایسا مرد جو ہے وہ بہترین انسان یا بہتر انسان ہے۔ دو حدیث اس چیپٹر کو مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ آج۔ یہ حدیث نمبر 281 حضرت ایاس بن عبداللہ بن ابی ذباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی باندیوں کو مت مارو۔ اللہ کی باندیوں یا اللہ کی غلام عورتیں جو ہے، جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ ہے، اسی طرح سے امت اللہ، تو یہ اماء اللہ یعنی کہ باندیوں کا اس کا جمع کا صیغہ ہے۔ تم اللہ کی باندیوں کو مت مارو۔ کچھ عرصے بعد، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی اپنے صحابہ کو، کچھ عرصے بعد حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ عورتیں اپنے خاوندوں پر دلیر ہو گئی ہیں، یعنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو مت مارو، یعنی ان کے ساتھ سختی سے ساتھ پیش نہ ہو، تو صحابہ نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد کچھ عورتیں جو ہے وہ نڈر ہو گئیں، یعنی کہ اس سے یہ بھی اندازہ ہے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب کچھ عورتیں جو ہے ان کو تقویت ملی ہو کہ ہمارے اختیار بڑھ گئے اور ہم بھی اوپر اٹھ گئی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور کہا کہ عورتیں اپنے خاوندوں پر دلیر ہو گئی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس کثرت سے عورتیں آنے لگیں، یعنی جب حضرت عمر نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کمپلین کی، تو اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی اجازت دے دی ان کو کہ تھوڑا سا سختی کرو کہ ان کو کنٹرول میں رہیں۔ تو اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس کثرت سے عورتیں آنے لگیں جو اپنے خاوندوں کی شکایت کرتی تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد کے گھر والوں کے پاس بہت ساری عورتوں نے ہجوم کیا ہے، یعنی بہت ساری عورتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس یعنی ازواج مطہرات کے پاس آتی ہیں اور وہ کمپلینٹ کرتی ہیں، جو اپنے خاوندوں کی شکایت کرتی ہیں، ان کے وہ خاوند جو ہے اچھا سلوک نہیں کرتے، مار کٹائی کرتے ہیں یا اس طرح کا معاملہ سخت رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ یاد رکھو، ایسا کرنے والے ایسے کرنے والے لوگ تم میں بہتر نہیں ہیں، یعنی تم میں سے وہ بہتر بندہ نہیں جو اپنی عورتوں کے اوپر کوئی تشدد کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے یا ان کے ساتھ کوئی ناروا سلوک کرتا ہے۔ تو یہ بھی یہاں پر مردوں کے لیے آ گیا کہ اگر عورتوں کے ساتھ کمپرومائزنگ رویہ نہیں رکھنا، بلکہ کمپرومائز کرنے کے بجائے اپنی منمانی کرتے ہوئے عورتوں کے اوپر دھونس چڑھانے کی کوشش کرو گے، تو یہ دیکھ لو کہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو عورتوں کے ساتھ رویہ بہتر رکھے گا، اور جو عورتوں کے ساتھ رویہ بہتر نہیں رکھے گا تو وہ بہتر نہیں ہے۔ اسی حدیث میں آگے اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ نے کبھی کسی بیوی کو، نہ کسی خادم کو، نہ کسی اور چیز کو اپنے ہاتھ سے مارا، البتہ جہاد کے لیے اپنے ہاتھوں سے کافروں کو مارا، یا جب اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ضرور انتقام لینے کی ٹھانی۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد بیویاں تھیں، ان بیویوں میں سے کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہو، کسی غلام کے اوپر، کسی خادم کے اوپر، یا کسی بھی
شخص کے اوپر انہوں نے کسی بھی طرح کے کوئی ظلم زیادتی یا ہدایت ہاتھ اٹھانا یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ کوئی ناگوار بات کی ہو کسی کے ساتھ، کوئی سخت کلمات الفاظ کی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا بھی نہیں کیا کسی کے ساتھ۔ آخری حدیث اس چیپٹر کی یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ساز و سامان ہے اور دنیا کا بہترین سامان نیک بیوی ہے۔ اس پورے چیپٹر کو ہم اگر خلاصہ کر کے دیکھیں، مردوں کے اوپر جو رحمتیں اور عنایات کی ہیں اس دنیا میں، تو اس دنیا کا ساز و سامان جو ہے اس میں عورت بھی ہے، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ دنیا میں جو عورت سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ 2-3 طرح کا فائدہ، جس میں اس کی عصمت کی حفاظت اور اس کے مال کی حفاظت اور مطلب اس کی باقی معاملات میں ہے۔ تو دنیا کا ساز و سامان جو انسان کو یا مردوں کو ملا ہے، اس میں سے سب سے بہتر جو دنیا کے ساتھ برتنے کی چیز ایک مرد کو ملی ہے وہ ہے نیک عورت۔ جس کو نیک عورت مل گئی، جس کو پاک باز عورت مل گئی، اس کے دنیا میں جتنی اس کی بڑی نعمت ہے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو اس حدیث کے مطابق بہترین سامان دنیا کا جو ہے وہ نیک عورت ہے۔ اسی لیے اس بات کی بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ جب بھی یہ رشتہ وغیرہ شادی کے لیے ہو تو دونوں طرف، عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے بھی، تو اس کو چاہیے کہ وہ مال و حسب اور مطلب خاندان وغیرہ اس کو تو خیر پرکھنا ہے ہی ہے، لیکن دین کو ضرور پرکھیں کہ دین کے اوپر کتنا ہے، کتنا مطلب تقوی کتنا ہے، دین کے اوپر معاملات جو ہیں وہ کس طرح سے ہیں دونوں طرف۔ عورت جب مرد کو دیکھے یا مرد جب عورت کو پرکھے شادی کے معاملے میں، تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ دینداری کا خاص اہتمام کا رکھے، اور اگر دینداری میں کچھ اچھی بات نظر آتی ہے تو پھر مال اور حسب و نسب وغیرہ جو ہے اس کو سیکنڈری پریفرنس دینی چاہیے۔ لیکن بہت ہی افسوس کہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت ہی الٹ رویہ ہو گیا کہ مال و دولت جو ہے یا خاندان جو ہے اس کو فوقیت دی جاتی ہے، اور بعد میں آ کر ایسے معاملات جن کی ترجیح ہی صرف مال و دولت اور خاندان یا عزت اور شہرت ہوتی ہے، وہ پھر بعد میں آ کر اکثر اوقات جو ہے وہ بہت پچھتاتے بھی ہیں۔ تو اس لیے دینداری اور تقوی جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہونا چاہیے عورت کو یا مرد کو سلیکٹ کرنے کے لیے نکاح کے لیے۔ اور جب ایک با تقوی والی عورت، نیک عورت جو ہے وہ کسی کو مل گئی تو اس سے بڑا ساز و سامان دنیا میں نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، ہمارے کہنے سننے میں سمجھنے میں اگر کوئی کمی یا بیشی یا کوئی معاملہ جو ہے وہ رہ گیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اور یہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں اس کو ہم عملی طور پر اپنی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں لاگو کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی کچھ اضافہ اگر کرنا چاہ رہے ہیں یا کچھ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتے کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اور اس کی توفیق سے ہم لوگ یہ سن رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور یہ پیغام انشاءاللہ جو ریکارڈنگ کی شکل میں نیٹ پہ جا رہا ہے انشاءاللہ لوگ اسے سنیں۔ آج کل دین کی دوری ہی کی وجہ سے بہت سارے جناب اعلیٰ عورتیں مردوں میں جناب اعلیٰ لڑتی جھگڑتی ہیں، اور طلاق یعنی کہ ابھی شادی کو 1 ڈیڑھ 2 مہینے ہوئے نہیں ہے جناب اعلیٰ، میں نے کتنے اپنے آنکھوں کے سامنے سے دیکھے ہیں جناب طلاق ہوتے ہوئے۔ کیا جی جناب اعلیٰ، چھوٹی چھوٹی بات پہ یہ جناب اعلیٰ بڑے بڑے مسئلے اکٹھے کر لیتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری دین کی دوری کی وجہ سے ہے، جاہلیت کی وجہ سے ہے۔ تو کہ یہ ہماری ہی کوتاہی ہیں کہ ہم دین پہ نہیں چلتے، دین کو سمجھتے نہیں ہیں۔ کوئی بھی معاملہ ہو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین سے پوچھیں کہ ہاں یہ معاملہ کیسے ہے، یہ کیسے حل ہوگا، لیکن ہم لوگ اپنے بڑوں سے پوچھتے ہیں، وہ بڑوں کو بھی نہیں پتا کہ جناب کہ معاملہ کرنا کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جو ہم نے بڑے نے کہہ دیا ہم وہی کریں گے بس، اور بڑوں کو بھی نہیں، اللہ ہدایت دے ان کو بھی نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے، کہ دین ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس ٹاپک کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے۔
تو یہ چیزیں تھیں اور بہت ساری میرے ذہن میں جو چیزیں آ رہی تھیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے دین پہ چلنے کی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. میں زیادہ بات نہیں کروں گا انشاءاللہ. تو آپ نے ماشاءاللہ ساری کی ساری باتیں رکھ دی سامنے. تو آج ویکینڈ ہے جناب اللہ, تو ہمیں چاہیے جناب اللہ کہ ہم اپنے گھر کو ٹائم دیں اور اپنے بیوی بچوں پہ رہیں اور انہیں خاص ٹائم دیں. تو بہرحال جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ میں دوسری بات نہیں کروں گا انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ خیرن. آپ کا جو پوائنٹ ہے یہ بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے, اور جیسا کہ ذکر ہوا کہ دین سے دوری ہی بنیادی وجہ ہے. اگر تو دین کو سمجھیں تو مرد حضرات جو ہے ان کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے, عورت جو ہے اس کے اوپر بھی برابر کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عورت اور مرد گاڑی کے دو پہیے ہیں. جب تک دو پہیے جو ہیں وہ برابر نہیں ہوں گے تب تک وہ گاڑی جو ہے زندگی کی وہ صحیح سمودلی نہیں چلے گی. تو ان دونوں پہیوں کو برابر رکھنا جو ہے وہ دین کے اوپر چلنے سے ہی ممکن ہے. تو دین کے معاملات میں یا دین کی جو ہدایات اور رہنمائیاں ہیں ان کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو یقیناً یہ سموتھ زندگی گزرے گی الحمدللہ. جی شفیق صاحب. میں ہمیشہ کوئی کچھ کلمات کہتا ہوتا ہوں. میں بہت سارے یار دوست ہیں, ان کو میں کہتا ہوں یار بیوی راضی تے جگ راضی. کیوں جگ راضی؟ کیونکہ دیکھو اگر آپ کی بیوی راضی ہے تو آپ کی ماں کو بھی پوچھے گی, آپ کے باپ کو بھی پوچھے گی, آپ کے بہن بھائیوں کو بھی پوچھے گی, ہر ایک کو پوچھے گی, آپ کو اچھا کھانے بنا کے دے گی. اور اگر بیوی نہ آپ نے صحیح رکھی تو وہ کیسے آپ کے ماں باپ کی عزت کرے گی, کیسے آپ کے بھائیوں کی عزت کرے گی, کیسے آپ کے بچوں کو ملنے کی اس کی تربیت کرے گی. تو بیوی راضی تو جگ راضی. اگر بیوی راضی نہیں تو جاگی جناب اللہ جگ میں سوراخ ہے. سیدھے بات. صحیح ہے, صحیح ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. بہرحال یہاں پر ہمیں بہت ساری نصیحت لینی ہے اب مردوں کے لیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں, اور عورتوں کے لیے, اور عورتوں کو ضرور پازیٹیولی سوچنا چاہیے کہ ان میں جو ایک بنیادی خصلتیں ہیں جس کا ذکر ہوا, جذباتی ہو کر دوسروں کی باتوں میں, غیبت وغیرہ کے معاملات میں, یا بہت سارے ایسے گھریلو معاملات ایسے ہیں جو کہ نامناسب ہیں دین کے اعتبار سے, لیکن عورتیں جو ہیں ان میں زیادہ الجھتی ہیں, زیادہ ان کو پرکھتی ہیں یا زیادہ اس طرف راغب ہو جاتی ہیں. یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ ان کی جو عملی جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں بعض دفعہ بگاڑ آ جاتے ہیں. دوسروں کو دیکھ کر وہ کمپیریزن کرنے کی جو ایک حسلت ہے وہ بھی عورتوں میں نسبتاً زیادہ ہوتی ہے. مردوں کے ساتھ گلے شکوے کرنا, جو دیکھو فلانے کے ساتھ فلانے نے گاڑی بھی لے لی اور فلانے نے یہ بھی کر لیا, مال و دولت کی کمی کی وجہ سے کچھ جو عورت کو بھی یقیناً بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو عورتیں جو ہیں وہ زیادہ اچھی طرح سے سمجھتی ہیں, اور جو صبر کرنے والی عورتیں ہیں جو اس دنیا میں صبر کرتی ہیں اور جو دنیا میں کریں گی تو یقیناً وہ ہو سکتا ہے کہ مردوں سے زیادہ حصہ سمیٹیں اپنا آخرت میں. لیکن دنیا کیونکہ مکافات عمل ہے, دنیا جو ہے یہی مطلب صبر کا یا امتحان کا ہے. تو یہاں پر امتحان دینے کے لیے اگر کوئی اپنے معاملات میں کمپرومائز کرتا ہے دونوں صورتوں میں, مردوں میں بھی عورتوں میں بھی, تو یقیناً اس کا انجام جو ہے وہ اس کو اچھائی اور نیکی کی شکل میں ملے گا. بہرحال وما علینا الا البلاغ المبین. اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.